اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْ یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی حقیقت پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراة والانجیل، جب تک کہ تم قائم نہ ہو جاؤ تورات اور انجیل پر، ثابت قدم نہ ہو جاؤ، وما انزل الیکم من ربکم، اور وہ جو نازل کیا گیا ہے تمہارے طرف، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ قرآن۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور بڑھا دیتی ہے ان میں سے بہت کی سرکشی اور انکار بڑھا دیتی ہے۔ کیا؟ ما انزل الیک من ربک، جو تعلیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل ہوئی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، پس آپ افسوس نہ کیجئے انکار کرنے والی قوم پر۔ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، جو یہودی ہو گئے، والصابئون، جو ستارہ پرست تھے، والنصارى، اور عیسائی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لائے گا ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور عمل نیک کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اہل کتاب کا مضمون جاری ہے، اور اہل کتاب ہم بھی ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ اہل کتاب کا مضمون ہے ہم اس سے بری الذمہ ہیں، بلکہ جو مضامین ان کے لیے تھی وہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ وہ اور ہم، ان میں ایک بات مشترک ہے سامعین اکرام۔ مشترک بات یہ ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے تھے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور یہ تو بہترین امت ہے اور اس کے محبوب ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اور جنت میں جانے کے جو ان کے تصورات تھے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ کہتے تھے جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، جیسا کہ آج ہم کہتے ہیں بزعم خود کہ جنت میں جائیں گے تو ہم جائیں گے، چاہے ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں، چند غوطے مار کے پاک صاف ہو کے پھر جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چند غوطے مار کے۔ ایسی بات نہیں ہے، اور غلط فہمیوں پہ اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کرنا تباہ کن ہے سامعین اکرام۔ یعنی وہ تصور جو ہم اور آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کامیابی کے متعلق،
اگر یہ تصور صحیح نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ایسی یعنی اس وقت ایسی صورتحال سے ہم دوچار ہو جائیں گے کہ نہ یعنی کوئی مہلت کا وقت نہیں ہوگا سامعین کرام، اس وقت یعنی صورتحال کی اصلاح کا وقت نہیں ہوگا۔ اس وقت جو ہے یعنی ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جسم ہمارے پاس ہے، یہ تمام عرصہ حیات جو ہے یہ مہلت کا وقت ہے، اور یہاں اصلاح کا موقع ہے۔ تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں سامعین کرام، لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہاں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی آپ یعنی جو بھی نظریہ قائم کریں زندگی کا، اس پر اچھی طرح سوچ و بچار کر لیا کریں، اچھی طرح تحقیق کر لیا کریں، اور ٹھوس دلائل ہونے چاہیے آپ کے پاس زندگی گزارنے کے متعلق یا مقصد زندگی کے متعلق ٹھوس دلائل ہونے چاہیے۔ ہمارے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے زندگی کے مقصد کے بارے میں تو کوئی سوچا نہیں ہے کہ بھئی ہمارا کوئی مقصد زندگی ہے بھی کہ نہیں ہے، اور بدقسمتی سے غافلوں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس غفلت بھری زندگی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بہت برا نتیجہ ہوگا۔ سامعین اکرام، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، اور جاگ کے پھر جگانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی جو جاگ گیا پھر اوروں کو جگائے گا، نہیں، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود جاگے، خواب غفلت سے پہلے خود جاگے اور پھر اوروں کو جگائے۔ یہ سامعین کرام ہماری ڈیوٹی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جگا رہا ہے، پیغمبر ہمیں ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہا ہے اپنے عذاب سے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ فَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بس میرا تقوی اختیار کر لو اے عقل والو، اے سمجھدارو، اے ہوشیارو، میرا تقوی اختیار کر لو۔ فَاتَّقُونِي فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، مخلوق سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ یہ چند جو باتیں تھیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں۔ آج کے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت کے جو یہودی تھے سامعین کرام، وہ قرآن میں ان کا تذکرہ موجود ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض بھی کیا، وہ اپنے آپ کو کوئی شے سمجھتے تھے، کوئی چیز سمجھتے تھے، اور چیز کیا سمجھتے تھے کہ اگر ہدایت پر ہیں تو ہم ہی ہیں، جنت میں جائیں گے تو ہم ہی جائیں گے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ اگر چھوئے گی بھی چند دن ہوں گے وہ۔ جیسا کہ آج ہم کہتے ہیں مسلمان کہ بھئی چند دنوں کے لیے چلے جائیں گے دوزخ، جو مرضی آئے کرو، آخر تو ہم نے جنت میں جانا ہے۔ انتہائی غلط تصور ہے سامعین کرام۔ اگر میں حقیقت آج بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان روایتی مسلمانوں کو، سامعین کرام میں الفاظ ایسے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ لستم علی شیء، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، اے صاحبین قرآن، میں یعنی اگر مسلمانوں کو بھی اس میں شامل کر دوں تو بیجا نہ ہوگا، یہ یعنی بالکل صحیح بات ہوگی کہ یہ خطاب بالواسطہ ہم سے بھی ہے۔ لستم علی شیء، تم کسی حقیقت پر نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم تورات اور انجیل پر عمل نہ کرو، قائم نہ کرو تورات اور انجیل، یعنی اس پر عمل نہ کرو، جو احکامات اس میں ہیں، جو کرنے کے احکامات ہیں وہ کرو، جس سے رکنے کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے رک جاؤ۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے رہا ہے مسلمانوں اس کو لے لو،
اس کو کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روک رہا ہے اس سے باز آ جاؤ، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تعلیم تمہاری طرف نازل ہوئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ قرآن۔ اس وقت کے یہودیوں کو یعنی قرآن، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن بھی میں نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، اس میں بھی ہدایت ہے، جیسے کہ تورات ہدایت تھی اور اس میں نور تھا، اس میں بھی ہدایت ہے اور نور ہے۔ تو سامعین کرام، خلاصہ اس تمام اب تک کی جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے اور ایک حقیقت ذہن میں رکھیے۔ اصل میں حقیقت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمیں اس قرآن میں۔ اصل علم کی بنیاد جو ہے وہ قرآن ہے، اصل دلیل جو ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ حدیث کبھی بھی متضاد نہیں ہو سکتی قرآن کے، حدیث قرآن کی تشریح ہے۔ سامعین کرام، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حدیث الگ چیز ہے یا اس میں بعض جگہ تضادات ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ اور فہم کا قصور ہے، ورنہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کو آپ نے تشریح کرنی ہے، آپ نے وضاحت کرنی ہے، جو کلام ان کی طرف نازل ہوا ہے تو حدیث پاک وہ قرآن کی تشریح بیان کرتی ہے۔ سامعین کرام، تو اس یہاں تک کہ جو ہم نے سامعین کرام اب تک کی جو آیت پڑھی ہے آج، اس میں یہ ہے اچھی طرح ذہن، یعنی ہم نے ذہن یہ بنا لیا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لو اور جو مرضی آئے کرو، اور کسی عمل کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، یعنی اکثریت تو میں آپ کو کیا بتاؤں سامعین کرام، بلکہ بتانا تو پڑے گا کہ ہمارا دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ ہمیں نہیں معلوم اس کا حقیقی معنی کیا ہے۔ میں اکثر آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں، اللہ کے رسول کی دعوت کیا ہے، دین ہمیں کس طرف بلا رہا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، دین پر عمل کر لیں تو فائدہ کیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے، دین کا مطلب کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم، اکثریت کو نہیں معلوم۔ تو پھر تو صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ، کچھ بھی نہیں ہو تم، لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ، کچھ بھی نہیں ہو تم، حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، جب تک تم قرآن پر عمل نہ کر لو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، جب تک آج کا مسلمان، یہ آیت میں آپ کو ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی ترجمہ نہیں کر رہا لیکن کچھ الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ آپ یعنی ان پہ سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اے مسلمان، اے آج کے مسلمان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے بالواسطہ، اے مسلمان جس نے زبانی دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میرا قرآن پر ایمان ہے، قرآن پر یقین ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اے آج کے مسلمان تمہاری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ قرآن پر تم پوری طرح عمل پیرا نہ ہو جاؤ، اس راستے پر نہ چلو جب تک کہ جو تمہیں قرآن بتا رہا ہے، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تم دکھاوے کے مسلمان ہو، تم برائے نام مسلمان ہو، کوئی حقیقت نہیں ہے تمہاری ایمان کی۔ تم نے تو قرآن کو مان کے نہیں مان رہے، قرآن کی ہدایات سے انحراف کر رہے ہو۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یقیناً بڑھاتی ہے ان کی سرکشی اور کفر۔ کیا چیز؟ جو قرآن کے احکامات نازل ہو رہے ہیں ان کی سرکشی اور انکار بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک حکم نازل ہوا، انہوں نے انکار کیا، دوسرا حکم نازل ہوا، انہوں نے اور انکار کیا۔ جس طرح جیسے جیسے احکامات ان کے سامنے آ رہے ہیں ویسے ویسے یہ اس سے انحراف کر رہے ہیں،
یہ سرکشی اختیار کر رہے ہیں، یہ اس سے انکار کر رہے ہیں۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ افسوس نہ کیجیے، انہوں نے جو انکار کی روش اختیار کر لی ہے، تو فلا تأس، ان پر آپ افسوس نہ کریں، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر آپ افسوس نہ کیجیے گا، یعنی اپنا کام کرتے جائیے، بلغ ما انزل الیک من ربک، لیکن افسوس نہ کیجیے، آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی۔ اب جو آیت آ رہی ہے سامعین اکرام، یہ اس آیت سے بھی زیادہ وضاحت سے اس میں وہ مضمون بیان ہو رہا ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کا میں پہلے آپ کو ایک تھوڑا سا یعنی اپنی زبان میں ترجمہ بیان کر دوں اس آیت کا۔ اللہ تعالیٰ کی اس جو جملہ ہے قرآن کا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری زبانی دعووں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، تم نے جو دعویٰ بھی کیا ہوا ہے، اے مسلمانوں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اے یہودیوں آپ اگر اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہو، اے ستارہ پرستو آپ اگر اپنے آپ کو آتش پرست ہو، اگر آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہو، یا اے عیسائیو تمہارا اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم سچے ہیں، تمہاری جو زبانی دعوے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار کس چیز کا ہے؟ اعتبار عمل کا ہوتا ہے سامعین اکرام۔ یقین یعنی ایک چیز پر ایمان اور اس پر عمل۔ ظاہر ہے یہ سامعین اکرام ایسا موضوع ہے یا ایسی بات ہے کہ اس میں پھر دو رائے نہیں ہو سکتی۔ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، اصل میں اصل چیز تو عمل ہے۔ یعنی آپ مثال کے طور پہ آپ کو ایک مکان کی ضرورت ہے، آپ ایک پوش علاقے میں جاتے ہیں اور ایک مکان پسند کرتے ہیں، گھر والوں کو دکھاتے ہیں لا کے کہ دیکھو یہ کتنا اچھا مکان ہے اور کیا خوبصورت ڈیزائن ہے اور کتنے اچھے اس کے کمرے فرنش ہیں اور یہ بک بھی رہا ہے اور میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ دعویٰ تو کرتے ہیں، آپ روزانہ کبھی ایک دوست کو لے جاتے ہیں، کبھی دوسرے دوست کو لے جاتے ہیں، کبھی فیملی کے ممبران کو لے جاتے ہیں، گاڑی آپ کے پاس ہے، بس اس گھر کی سیر کراتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ گھر میں خرید رہا ہوں۔ سامعین اکرام جب تک آپ اس گھر کی پیمنٹ نہ کریں، اس کا سودا نہ کریں، جو پیمنٹ آپ نے طے کی ہے اس پیمنٹ کو آپ ادا نہ کریں، آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کیا آپ اس کے مالک بن سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ تو ہم خواب و خیال کی جنت میں رہ رہے ہیں، جنت کو ہم نے پسند کر لیا ہے، خوش ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو تذکرہ کرتا ہے خوش ہو رہے ہیں، ایمان اور اسلام کی تعریفیں کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیا ہے لیکن اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو زبانی دعویٰ کیا چیز ہے؟ روزہ رمضان کا مہینہ آ گیا، سارا سال آپ لگے رہتے ہیں کہ رمضان بڑا بابرکت مہینہ ہے اور میں نے روزے رکھنے ہیں اور میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ نہ سحری کرتے ہیں، نہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، دوپہر کو بھی کھانا کھا لیتے ہیں، صبح کی چائے بھی پی لیتے ہیں اور باہر پھر جا کے کہتے ہیں کہ میرا روزہ ہے۔ یعنی آپ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی بات یہ ہے میرے سامعین کرام، ایک تو جھوٹی بات ہوتی ہے، زبان سے ہم نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ میرا مقصود صرف اللہ ہے، میرا اللہ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ میرا محبوب واحد ہے، اللہ میرا مقصود واحد ہے، اللہ میرا مطلوب واحد ہے، اللہ کو مقصد بنا کے
اللہ کو سامنے رکھ کر میں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اس کا کہنا ماننا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، ان کا نمونہ، ان کا عمل جو ہے میرے لیے نمونہ ہے، میں ان کے نمونے کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ آپ زبان سے تو کہتے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ مطلب ہے سامعین کرام، زبان سے تو آپ کہہ دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ کون سا اللہ، کون سا پیغمبر، کون سا قرآن، کون سا دین؟ عملی زندگی میں سب ہم عملاً اس اپنی بات کو جھٹلانے میں لگے ہوئے۔ زبان سے تو کہہ دیے، زبان سے کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک سبزی کی دکان پہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ بھنڈیاں دے دو، 4 کلو بھنڈیاں دے دو، 2 کلو ٹماٹر دے دو، 5 کلو پیاز دے دو، 10 کلو آلو دے دو، وہ شاپر بنا کے رکھ لیتا ہے، پیسے آپ دیتے نہیں، تو دے دے گا، وہ آپ کی گاڑی میں رکھ دے گا یہ سودا، وہ کہے گا پیسے، آپ کہیں گے سودا گاڑی میں رکھ دو، وہ کہے گا پیسے، وہ آپ کہیں پیسے تو نہیں ہے، سودا مجھے مفت چاہیے، تو کیا حالت ہوگی اس وقت؟ دکاندار آپ کو گالیاں نہیں دے گا؟ پیسے آپ دے نہیں رہے، سودا آپ نے پسند کر لیا کہ میں نے لینا ہے، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو، 10-20 کلو سبزی آپ نے تلوا لی، اب پیسے نہیں دے رہے آپ، اور آپ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ میں نے یہ سودا خرید لیا ہے، پیسے دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کیسا سودا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو ایک سودا ہے، یہ تو جنت کا سودا ہے، لیکن اس کی پھر قیمت دینی ہے۔ آپ نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ، ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلانا نہیں ہے، آپ نے نماز قائم کرنی ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے رمضان میں سچے طریقے سے روزے رکھنے ہیں، آپ نے استطاعت ہو تو حج کرنا ہے، آپ نے تمام زندگی قرآن توحید کی بنیاد پر گزارنی ہے، لیکن آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو ٹوٹے دل سے، سست اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منافقین جب نماز کو آتے ہیں لا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى، ڈھیلے ڈالے، سست پست، بادل ناخواستہ، روزے رکھ رہے ہیں بادل ناخواستہ۔ روزے رکھنے سے زیادہ اہتمام افطاریوں کا ہے، سحریوں کا ہے، سحری میں یہ کریں گے، افطاری میں یہ مینیو ہوگا۔ حج کے لیے جائیں گے تو وہاں جناب سیر سپاٹے کرتے پھریں گے، اس ہوٹل کا کھانا ٹھیک نہیں ہے، اس ہوٹل میں کھائیں گے، یہ کھائیں گے، رات کو یہ کھائیں گے، صبح ناشتے میں یہ کھائیں گے، وہ پلاننگ بن رہی ہے۔ پھر بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں، وہاں جا کے آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور صرف ظاہر جب آپ طواف کر رہے ہیں اس میں بھی آپ مطلب دھیان ایک طرف ہے، طواف آپ وہ کر رہے ہیں۔ روزے پہ جاتے ہیں تو وہاں اپنی ویڈیو بناتے ہیں، براہ راست کیمرے کو آن کر کے لائیو دکھاتے ہیں اسکائپ پہ کہ بھئی دیکھو یہ میں روزہ سلام کرنے جا رہا ہوں۔ تو سامعین اکرام، یہ خالی خلی باتیں ہیں، ہمارا جو دعوی ایمان ہے اس کی کوئی حقیقت ہے نہیں، ویسے یہ رسمی دعوی ایمان ہے۔ ہمارے باپ اگر عیسائی ہوتے تو ہم آج عیسائی ہوتے، آج اگر ہم یہودی گھرانے میں پیدا ہوتے تو آج ہم یہودی ہوتے، اگر ہندو گھرانے میں پیدا ہوتے تو آج ہم ہندو ہوتے۔ آپ دیکھیں، یعنی کوئی سوچ و بچار ہے ہی نہیں دین میں، جو جس گھرانے میں پیدا ہو گیا اسی پر قائم و دائم ہے۔ ہندوستان میں آپ جا کے دیکھ لیں،
اکثریت مسلمانوں کی ہے کہ غیر مسلموں کی؟ ہندوؤں کی اکثریت ہے. کیوں؟ کہ وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں، وہاں ہندو، بس وہ جو ہیں وہ پھر سوچتے نہیں ہیں کہ بھئی ہم تو یہ مندر جاتے ہیں بتوں کو، یہ کیوں کر رہے ہیں ہم، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے. ہم مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو کے کلمہ طیبہ کے مطلب پر ہم نے کبھی غور تو نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، دین کی دعوت کیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے، ان کا نظریہ زندگی کیا ہے، ہمارے لیے ان کی دعوت کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ہم کچھ سوچ رہے ہیں. دین کو آج ہم نے اپنی خواہشات کے تابع بنا لیا ہے. دین وین کوئی ہے نہیں ہمارا، حقیقت میں کوئی دین نہیں ہے. ہاں دین ہے، کیا ہے؟ خواہشات نفس کا اتباع. نفس ہمارا سب سے بڑا خدا ہے، اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالی معبود نہیں، نفس معبود ہے، نفس کی بندگی میں لگے ہوئے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اور اس نے اللہ کے ساتھ اور شریک بنائے ہوئے. یحبونہم کحب اللہ، محبت کرتے ہیں وہ ان خداؤں سے جتنی محبت یہ اللہ سے کرتے ہیں. مومن کی تو یہ صفت نہیں ہے، مومن کا تو اور کوئی محبوب ہی نہیں ہے. لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا تو کوئی محبوب ہی نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. ہماری محبت تو پیسے سے ہے. وتحبون المال حبا جما، عورتوں سے ہے، اپنی عورتوں سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنی گھروں سے محبت ہے، اپنی گاڑیوں سے محبت ہے. نئی نویلی گاڑی میں آپ جا رہے ہیں، تھوڑا سا کسی نے اسکریچ لگا دیا، کوئی ٹکر لگا دی، آپ لال پیلے ہو کے گاڑی سے نکلتے ہیں اور گالیاں دینے لگتے ہیں اگلے کو کہ کیا کیا ہے تم نے. یہ سامعین کرام ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، کدھر جا رہے ہیں، ہمارا کیا نظریہ ہے. ہمارا تو کوئی نظریہ ہی نہیں ہے. ہاں نظریہ ہے دنیا، دنیا ہی دنیا، ظاہر ہی ظاہر. اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا ہے، نتیجتاً یہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. حقیقت یہی ہے سامعین کرام کہ آج ہم اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو بھلا چکے ہیں. سارے ظاہر کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے اور ظاہر ہے کے پیچھے چل رہے ہیں، ظاہر کو حاصل کرنے کی دوڑ ہے. تو یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو شیطان کا دین ہے، یہ تو نفس کا دین ہے. نفس کے دین کو ہم نے مان لیا ہے. بھئی ہم تو بس نفس ہی کا کہنا مانیں گے. تو سامعین اکرام یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پر سوچنا چاہیے. اور یہ جو آیت میں اس وقت ہم تلاوت کر رہے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے ظاہری دعوے پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے. تم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم یہودی کہتے ہو، تم اپنے آپ کو سابی کہتے ہو، تم عیسائی کہلاتے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل تو دیکھا جائے گا تمہارا عمل کیا ہے. اور اصل حقیقت جو ہے وہ ایمان باللہ کی ہے. اور ایمان باللہ اور یوم آخرت پر ایمان، یہ دو بڑی چیزیں ہیں سامنے کرو. اصل تو ایمان باللہ ہے، اور یہ یہاں تو یوم آخرت اور تین چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں، ایمان باللہ اور یوم آخرت اور عمل صالح. یہ تین شرائط بیان کی جا رہی ہیں نجات کی. لیکن عام طور پہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. یہاں تو تفصیل کے طور پہ تھوڑی سی یوم آخرت ہے. اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں آپ ملاحظہ فرمائیں،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نقصان سے کون لوگ بچ گئے؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، یہ لوگ نقصان سے بچ جائیں گے، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ نقصان کا شکار ہو کے انسان جنت میں تو نہیں جا سکتا۔ یہاں تو سورہ عصر میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہی نہیں ہے، یہاں صرف نقصان کی بات ہو رہی ہے، نقصان اور فائدے کی بات ہو رہی ہے۔ اکثریت سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ نقصان میں جا رہی ہے۔ دنیا میں ہم آئے ہیں سامعین کرام، نقصان کے لیے نہیں آئے، فائدے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان ہمیں فائدہ دینا چاہتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ روح کو جسم دے کے ایک عظیم الشان فائدے سے اس کو ہمکنار کرنا چاہتا ہے، عظیم الشان کامیابی اس کو عطا کرنا چاہتا ہے، اور وہ فائدہ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ یعنی ایک لفظ میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ کامیابی یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا۔ اگر کوئی شخص دنیا میں آ کر اس وجود اور نفسانی خواہشات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اگر راضی کر لے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ہاں اللہ تعالیٰ ان کی صفت بھی بیان کر رہا ہے، ان کی تعریف بھی کر رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کے اللہ کے۔ مورا سارا تن من دھن پھونک دیو، ہاں مزے کی بات ہے، تن من دھن پھونک دیو۔ ہاں تو یہ چیز جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہاں اللہ آپ اس سے راضی ہو جائے، کیا بات ہے۔ تو سامعین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ اے زبانی دعویٰ کرنے والو، تمہارے زبانی دعووں پہ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، میں تمہارے نظریہ زندگی کو دیکھوں گا کہ تمہارا مجھ پر ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ من آمن باللہ، ایمان باللہ، سامعین کرام ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ پر تو عیسائیوں کا بھی ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر یہودیوں کا بھی ہے، سکھوں کا بھی ہے، بت پرست جو ہیں یعنی ہر مذہب کے ماننے والے اس ایک اللہ کے قائل ہیں۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ ایک ہستی کے قائل تھے، لیکن پھر اور انہوں نے گڑبڑ کر دی تھی۔ ایمان باللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں اللہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے ہرگز۔ ایمان باللہ کا کچھ اور مطلب ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایمان باللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے وجود کے قائل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تو ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، بدھ مت والے بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، سارے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ لیکن ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ سامعین کرام، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے دو راہیں ہوتی ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ تھوڑا سا مضمون ہے، میں آپ کو ادا کرتا ہوں۔ دنیا اور آخرت، یعنی جب یہ آنکھیں کھولتا ہے تو اس کے سامنے دنیا اپنی رنگینیوں کے ساتھ نظر آتی ہے اس کو،
دنیا نظر آتی ہے، پھر جو ضروریات ہیں، زندگی کی ضروریات اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ بھئی تم نے کمانے کے لیے علم حاصل کرنا ہے، تم نے کمانے کے لیے کچھ کام سیکھنا ہے، کچھ ہنر سیکھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی توجہ اپنی طرف کر لیتی ہیں، لیکن ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اس عقل پر سوچنا چاہیے جو آپ کے اور میرے پاس ہے۔ ہم کوئی گدھے تو نہیں کہ بس وہ کھا لیا اور صبح جو ہے گوبر کر دیا اور کچھ سوچ ہی نہیں ہے۔ گدھوں کی کیا سوچ ہوتی ہے بتائیں آپ؟ گدھے تو گدھے، تو انسان تو گدھا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو گدھا بنا لیا ہے، بس جو گھاس نظر آ رہی ہے اس میں چر رہے ہیں، جو دوسری گدھی نظر آتی ہے اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے چنگھاڑنا شروع کر دیتے۔ یہ کیا ہم نے اپنے آپ کا وہ تماشا بنا لیا ہے کہ سوچنے کی کوئی شخص سوچنے کے لیے تیاری نہیں۔ کیا سوچنا ہے کہ میرا خالق کون ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، میں کیسی جگہ آ گیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ کون ہیں، اپنے خالق کو پہچانیے اور اس سے پوچھیے، کیونکہ آپ کے پاس عقل ہے۔ عقل نہ ہوتی آپ گدھے ہوتے پھر ٹھیک تھا، لیکن آپ گدھے تو نہیں، نہ آپ گدھے ہیں نہ گدھی ہیں، اب تو انسان ہیں، عقل ہے آپ کے پاس۔ پوچھیے رب تعالی سے پوچھیے، اے اللہ تعالی کیوں پیدا کیا ہے مجھے، میں نے کیا کرنا ہے، چند دنوں کے لیے مجھے آپ نے بھجوایا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اے انسان چند دنوں کے لیے میں نے تمہیں بھجوایا ہے، کیوں بھجوایا ہے، کیا کرنا ہے میں نے، پوچھیے، رب سے پوچھیے، رب کے کارندے سے پوچھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، رب کی کتاب سے پوچھیے۔ بہتر یہ ہے کسی اللہ والے سے رابطہ کیجیے، بہتر یہ ہے ان سے جاننے کی کوشش کیجیے۔ رب کے راز تو رب والے جانتے ہیں، رب کی باتیں تو رب والوں کے پاس ہیں۔ اللہ والوں سے ملاقات کیجیے، ان سے پوچھیے کیا بات ہے بھائی، مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ ان سے اپنا مقصد حیات معلوم کیجیے، ان سے اس مقصد حیات کو حاصل کرنے کا طریقہ پوچھیے، اور پھر کر گزریے وہ کام جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ ایمان باللہ کی میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام، ایمان باللہ یہ ہے کہ ہاں اللہ میرا مالک ہے، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے بامقصد پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد ڈھونڈیے، وہ مقصد پوچھیے، اللہ والوں سے پوچھیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھ لو، ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے اپنا مقصد حیات معلوم کیجئے، جو رب کا مقصد ہے آپ کے پیدا کرنے کا، اس مقصد حیات کو اپنا مقصد زندگی بنا لیجئے، تمام صلاحیتیں اس کے لیے وقف کر دیجئے، لگ جائیے، جڑ جائیے اس مقصد کو حاصل کرنے میں۔ اس کے بعد جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ایمان، یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے ایمان باللہ کا ہو رہا ہے، یہاں تذکرہ ہو یوم آخرت کا۔ یوم آخرت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا یہ یقین ہو کہ جس عالم میں میں رہ رہا ہوں یہاں نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ کے لیے ایک اور جگہ ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں سامعین اکرام کہ ہم جن حالات کار میں رہ رہے ہیں، ہر چیز اپنے منزل تک تو پہنچتی ہے۔ آم کا پیڑ آم دے دے کے اپنی طبعی عمر پورا کر کے ختم ہو جاتا ہے، تمام
چارپائی جو ہیں اپنا مقصد حیات پورا کر کے چلے جاتے ہیں، ان سے انسان فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ ہر چیز جو ہے فائدہ دے رہی ہے، مقصد با مقصد ہے، ہر چیز با مقصد ہے، مقصد حیات وہ پورا کر رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا اختتام ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تعریف، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ مقصد پورا نہ کر رہی۔ ہر چیز جو ہے کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر چیز کو اس کی نماز اور اس کی تسبیح معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ مرغی کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے قربان ہونا ہے انسان پہ۔ بکری کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، ہر ایک چیز کو، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ہر چیز اپنا مقصد حیات اس کو معلوم ہے اور وہ اپنا مقصد حیات پورا کر رہی ہے۔ شہد کی مکھیاں دیکھیں، انسان کے لیے بہترین شہد بنا رہی ہیں، اور بس ایک سلسلہ جاری ہے، مر جاتی ہیں اور آ جاتی ہیں اور آ جاتی ہیں۔ تو انسان کا مقصد یہاں نہیں پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ انسان محنت کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، نتیجہ پتہ نہیں چلتا۔ کافر جو ہیں نافرمانی کرتے ہیں، فسق و فجور میں لگے رہتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی اس کا سزا نہیں ملتی ہے۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ اجر کی جگہ، جزا کی جگہ دنیا نہیں ہے، بلکہ ایک دن ایسا ہوگا، یوم آخرت، جس دن ہماری تمام نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، اور اس کو ہر ایک کو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہر ایک کو اس کی اچھائیوں اور برائیوں کا پورا بدلہ دیا جائے۔ یوم توفیٰ کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم، اس دن ظلم نہیں ہوگا۔ تو یوم آخرت، ہم تو آج ہم جو مسلمان ہیں، آج جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں یعنی ایک تو یوم آخرت کو ہم نہیں مانتے۔ سامعین کرام، آج کا مسلمان یوم آخرت کو نہیں مانتا، وہ تو اس کا ایمان یہ ہے کہ بس یہی ہے، بس دنیا، زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرو، جس طریقے سے بھی ہو، حرام ہو حلال ہو، بس دنیا کو حاصل کرو، جمع کرو۔ یوم آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ زبان سے کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، زبان سے کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز عمل ہے، آپ کا یقین ہو، آپ کا ہر عمل میں یوم آخرت آپ کے مد نظر ہو، یہ کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا، اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ والیوم الآخر، ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ عمل میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کا نتیجہ مجھے کیا ملے گا، اس کے میرے دل پر کیا اثرات ہوں گے۔ تو یہ ایمان باللہ اور یوم آخرت، اور پھر وعمل صالحہ، ایمان دیکھیں دو چیزیں ہیں سامنے کرام، بالکل واضح ہو جانا چاہیے۔ ایک تو نظریہ ہے، عقیدہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں، ایک یقین کہہ سکتے ہیں، نظریہ کہہ سکتے ہیں۔ نظریہ، عقیدہ، یقین، کہ آپ کے زندگی گزارنے کی بنیاد کس یقین پر ہے۔ اگر آپ کا ظاہر پر یقین ہے تو آپ پھر ظاہری کے لیے زندگی گزاریں گے۔ آپ دیکھیں نا، ہم میں سے اکثر لوگوں کی پریشانیاں جو ہیں ظاہر کے بارے میں ہیں۔ وہ پریشانیوں کو آپ ایک انسان کا اگر آپ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں نا تو یہ آسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی پریشانی جو ہے، یہ پریشانی اس کی کس بارے میں ہے، دنیا کے بارے میں پریشان ہے کہ آخرت کے بارے میں پریشان ہے۔ اگر دنیاوی پریشانیاں ہیں تو آپ یہ جان لیں کہ یہ تو دنیا ہی کا بندہ ہے۔ اگر آخرت کی پریشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس وقت راضی ہے نہیں راضی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ رہا ہے، یہ پریشانیاں ہیں۔ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا،
یہ پریشانیاں، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ لاحق ہونی چاہیے انسان کو، کیونکہ ہم آخرت کی منزل، جو پہلی منزل ہے یعنی قبر، اس تک پہنچنے بہت جلد پہنچنے والے ہیں۔ تو پریشانیوں سے آپ کو انسان کا مقصد زندگی کا اندازہ ہو سکتا ہے سامعین کرام۔ یہ آپ کو میں ایک ٹپ دے رہا ہوں، ایک نقطہ بتا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں انسان ظاہری میں الجھ کے رہ گیا ہے اور ظاہری کی ساری پریشانیاں ہیں، تو آپ یہ جان لیں کہ یہ دنیا کا بندہ ہے، یہ طالب دنیا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، ان پریشانیوں کی طرف، بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن اس کو پریشانی اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، قبر میں کیا ہوگا، کیا سلوک ہوگا، میں نے تیاری کر لی ہے کہ نہیں کی، حشر میں کیا ہوگا، رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میرا کیا حال ہوگا، کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو یہ عمل صالح کا، میں سامعین اکرام میرے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایمان باللہ اور بالیوم آخرت اور عمل صالح کیا مطلب، کہ آپ کا اگر اللہ پر یقین ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو عرض کیا، اگر آپ کا آخرت پر یقین ہے، اب آپ کی جو زندگی گزرے گی، اگر آپ کا ان شرائط کے مطابق جو میں نے آپ کو بتائی، اب جو بھی عمل آپ کا ہوگا وہ عمل صالح ہوگا، وہ اچھا عمل ہوگا، وہ صالح ہوگا، وہ ٹھیک ہوگا، وہ نیک ہوگا۔ جو عمل بھی آپ کا ہوگا وہ عمل صالح ہوگا، اور عمل صالح جو ہے آپ کے یقین کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی میں آپ کو ایک مختصر بات عرض کروں، ایک نقطہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ ایک انسان، یعنی اگر ایک انسان کے ظاہری جو اعمال ہیں، ظاہری، اس کے ان ظاہری اعمال سے اس کے یقین کا پتہ چلتا ہے سامعین اکرام۔ انسان کا عمل اس کے یقین کی تصدیق کرتا ہے، یعنی ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں تو اس سے ہمارے یقین کا پتہ چلتا ہے۔ اب ہم کس لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ آج کا مسلمان، آج کا انسان، آج کا پاکستانی، وہ تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ لم یرید الا الحیات الدنیا، نہیں چاہتا، بس وہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے۔ تو جب دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو رسول سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو قرآن سے کوئی سروکار نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے۔ رسول کے سنتیں اس کو پتہ ہے، اس پر عمل نہیں کر رہا، قرآن کا طریقہ اس کو معلوم ہے، اس پر عمل نہیں کر رہا، دین کے طریقے معلوم ہیں، وہ عمل نہیں کر رہا اس پہ۔ انسان کا عمل اس کے یقین کی تصدیق یا تکذیب کرتا ہے، یا دوسری صورت میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا عمل اس کے قول کی تکذیب یا تائید کرتا ہے۔ ہم نے زبان سے تو کہہ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عمل کیا ہے؟ لم یرید الا الحیات الدنیا، عملی طور پہ تو دنیا کے علاوہ ہم کچھ چاہتے نہیں ہیں، تو یہ تکذیب کر رہے ہیں، اپنے عمل سے اپنے قول کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے سامعین اکرام، یہ قرآن میں بالکل واضح ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون اہبطوا منہا۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ، آدم علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں، اہبطوا منہا، آدم کو کہا جا رہا ہے اہبطوا منہا، آپ اترو اس زمین سے، نیچے جاؤ زمین پہ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو پس آئیں اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات، کس کے؟ زندگی گزارنے کے بارے میں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ،
جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سامعین کرام، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے الفاظ یہاں بھی آئے ہوئے، توجہ فرمائیں۔ جس نے بھی ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری۔ قرآن تو ہمیں ایک نظریہ دیتا ہے، قرآن ہمیں ایک عقیدہ دیتا ہے۔ نظریہ اور عقیدہ قرآن کا کیا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، آخرت پر ایمان لے آؤ۔ تو من تبع ہدایا، جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ سامعین کرام، یہ مضمون جاری ہے، میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے اور ابھی ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے مزید، اور آیت ابھی تھوڑی سی اس میں بیان میں تشنیگی رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔